پاکستان سے برطانیہ آنے والوں کو برطانیہ زندگی میں آگے بڑھنے، کچھ کر گزرنے اور خوابوں کی تکمیل کا مکمل موقع فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خلوص نیت اور محنت سے کام کریں۔ ایسے ہی پنجاب کے ضلع سرگودا کے معروف گاؤں نصیر پور کلاں کے ایک نوجوان آسم رانجھا کے ساتھ ہمارے نمائندے چودھری تبریز اورا موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان سے UK آ کر مقامی سیاست میں حصہ لیا اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ مزید جانتے ہیں چودھری تبریز اورا سے۔ جی تبریز۔ اس وقت میں سلاؤ میں موجود ہوں اور سلاؤ کونسل کے کونسلر آسم رانجھا ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کب پاکستان سے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں لوکل کمیونٹی کے لیے کون سی خدمات دیں کہ جس کے صلے میں لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا اور کونسلر منتخب کیا۔ آسم صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق پاکستان کہاں سے ہے اور آپ کب یہاں پر تشریف لائے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا جی۔ دوسرا جی، میرا پاکستان تعلق ہے میر رانجھا کے ساتھ گاؤں نصیر پور کلاں، وہاں سے، اور مجھے UK میں آئے ہوئے 10 سال ہو گئے جی، کم و بیش 10 سال ہو گئے ہیں، اور میں یہ اسٹڈی کے غرض سے آیا تھا تو وہ کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد میں بائی پروفیشن وکیل ہوں جی، تو ہماری لا فارم ہے سلاؤ کے اندر، میں اور میرے بڑے بھائی اصغر رانجھا ہم وہ رن کر رہے تھے کافی عرصے سے، تو ساتھ ہمارا ریسٹورینٹ ہے گرینڈ لاہور کے نام سے، تو وہاں تھے تو لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی رہتی تھی، لوگ آتے تھے لوکل کمیونٹی، تو پھر ان کے ایشوز وغیرہ پتہ چلتا رہا کیا مسائل ہیں سلاؤ کے اور کس طرح پھر ان میں انوالو رہتے تھے۔ تو ہمیشہ سے ایک جذبہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ انوالو ہونا ہے، تو پھر سوچا کہ کس طریقے سے بندہ اس کو لے کے آگے جا سکتا ہے، تو دوستوں یاروں سے بھائیوں سے مشورہ کیا کیا جائے، تو پھر یہ طے پایا کہ سیاست میں آتے ہیں جی، تو سیاست میں آئے۔ اور پہلے سیاست میں صرف آپ آئے یا آپ کا خاندان بھی پہلے سے سیاست میں انوالو ہے؟ بالکل، میرے والد صاحب جی وہ بھی اپنی یونین کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، بڑے بھائی بھی بہت ایکٹیو تھے یہاں پہ UK میں اپنی پارٹی کے اندر، تو مجھے بھی وہی سے وہ جذبہ بلڈ میں وہ چیز پہ رنگ تو کرتی ہے نا، تو موقع ملا، پھر لب ڈیم کو جوائن کیا، انہوں نے ٹکٹ دیا، انہوں نے اعتبار کیا، تو الیکشن لڑا جی۔ لوگوں کے مسائل جتنے بھی یہاں پہ سلاؤ کے اندر کافی سارے مسائل ہیں پولیسنگ کے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ آپ لائر ہیں اور ساتھ آپ کی یہاں پر لا فرم ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ وہاں پر رہ کر بھی لوگوں کے مسائل حل کر سکتے تھے، یا ضروری تھا کہ کونسلر کا الیکشن لڑنا اور ممبر بننا لوگوں کے مسائل کے لیے؟ جی بالکل کر سکتے تھے، کرتے بھی تھے، لیکن اس طرح تو نہیں نا، جب آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، پورا سلاؤ ہے، پورا وارڈ ہے جی، سب لوگوں کی جتنے مسائل ہیں وہ آپ اپروچ کرتے ہیں اور ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلاؤ کے مسائل جو لوکل رہتے ہیں وہ جانتے ہیں جی، یہاں پہ کلیننگ کا بڑا مسئلہ ہے، اسکولنگ کا بہت مسئلہ ہے، سلاؤ اوور کراؤڈڈ ہے، جس کی وجہ سے اسکول ہیں تو بہت اچھے لیکن ان میں اسپیسز کم ہیں، وہ ڈھیر سارے مسائل ہیں جی۔ اس کے بعد روڈ کے مسائل ہیں، اس کے بعد پولیسنگ کا یہ ہے کہ جی کرائم وغیرہ بڑھ رہا ہے، کیمرہ وغیرہ اور وہ ساری چیزوں کی تھوڑی کمی ہے، تو وہ سارا کچھ نا۔ یہ آپ کا منشور تھا الیکشن میں جب آپ جی بالکل، ہم سلاؤ کا، ہماری پارٹی کا بھی یہ منشور تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم سلاؤ کی کلیننگ، یہاں پہ گھروں کی ریزیڈنٹ کے لیے وہ کمی ہے، وہ ہم نئے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور وہ لے کے آئیں گے، ہم سکولنگ میں نئے سکول لے کے آئیں گے تاکہ لوگوں کو اسپیس ملے، کوئی بچہ سکول سے باہر نہ رہے، یہ تھا جی۔ تو وہ لے کے ہم سارا، ہمارا یہ تھا کہ سلاؤ کو ہم ایسی کمیونٹی ایک جیسے ہوتا ہے کہ نا ماڈرن طرح سے نا، کہ بہت اچھا باقی بوروں سے مقابلے میں اوپر لے کے جائیں، تو وہ اس کے لیے سیاست میں آئے اور لوگوں کے ساتھ جڑے، پھر لوگوں نے اعتبار کیا اور اب ہم ان کے مسائل حل کر رہے ہیں جی، جتنے بھی مسائل ہیں پوری کوشش، 3 ماہ ہو گئے جی، تو ہم لوگوں کے مسائل لوگ آتے ہیں، ہم پورے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوم لیس جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر کچھ اپرچونٹیز ہیں، یا ہوم لیس کتنے لوگ ہیں جن کو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی، سلاؤ کا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے لوگ جی، کیونکہ سلاؤ اوور کراؤڈڈ ہے، کیونکہ اس کی نا جو لوکیشن وہ بہت اچھی ہے، آئیڈیل لوکیشن ہے، لندن کے قریب ہے، ہیتھرو کے قریب ہے، تو ہر بندہ یہیں پہ آنا چاہتا ہے، تو اس لیے ہوم لیس لوگ زیادہ، ہم ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ہر طبقہ، ہر لوگوں کے طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم کونسل میں بیٹھ کے، ہمارا یہی ہے کہ ان کو نہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، ان کے لیے کام کیا جائے، ان کے لیے رہائش پرووائڈ کی جائے، ان کا بندوبست کیا جائے، کھانے وغیرہ کا ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسا ذکر کیا مسائل کا، آپ نے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو اپنے کیپیسٹی تک حل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے سمجھا کہ آپ ذرا الیکشن لڑیں اور پراپر جو وے ہے اس کو لے کر آپ مسائل حل کرائیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر بڑے بڑے ٹائکون لوگ بیٹھے ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری شخصیات ہیں،
اور آپ کہہ لیں کہ ملین لوگ ہیں اور پرانے پالیٹیشین بھی ہیں جو یہ الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں، لیکن وہ کیا یونیک چیز ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ہی کنٹیسٹ کیا اور آپ؟ جی ایک تو یہ رب کائنات کا خاص و خاص کرم ہے جس نے یہ عزت اور کامیابی دی، دوسرا یہ دی کہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ، اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو سرو کیا جائے کسی بھی کیپیسٹی میں۔ میں پہلے جب کونسلر نہیں بھی تھا تو میں لوگوں کی خدمت کرتا تھا، پوری کوشش ہوتی تھی، کوئی رابطہ کرتا تھا جو میری کیپیسٹی میں تھا میں ہمیشہ کرتا تھا، اور سم ٹائم 2 اسٹیپ آگے جا کے کوشش ہوتی۔ اب تو پھر ایک چانس ملا ہے اور یہ لوگوں نے مجھے چانس دیا، میرے لوگوں نے، میرے وارڈ کے لوگوں نے مجھے اعتبار کیا ہے، مجھے الیکٹ کیا ہے، تو اب جی جو مسائل ہیں وہ میں خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں پورے طریقے، بھرپور طریقے سے۔ بالکل جی، چونکہ آپ کے حلقے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کا یوم آزادی تھا تو آپ لوگوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے جو پروگرامات ہیں جس میں آپ پاکستان کا نام جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، کیا کوئی کونسل فنڈنگ کرتی ہے یا آپ اپنے طور پہ وہ کرتے ہیں؟ سر کونسل اپنے اینڈ پہ تو کرتی ہے، اپنے پروگرام رہتے ہیں، لیکن جیسے یہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے تھا تو یہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے اسلاؤ کے اندر بھی، تو پھر یہ میرا آئیڈیا تھا کہ نا ایک ایسا پروگرام، کیونکہ 14 اگست بھی تھا، کیا جائے کہ جتنے پاکستانی ہیں وہ آئیں، اکٹھے ہوں، ایک فیملی گیدرنگ ہو، اس سے ہم نے یہ خود کیا اور یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ کیا جی، اور لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور اسلاؤ کی کمیونٹی کو بہت بڑا موقع ملا تھا، مسلم پاکستانی کمیونٹی کو، کہ وہ آئیں، وہ اپنے ملک کی یادیں تازہ کریں، اپنی ہسٹری کو دیکھیں، اور اس لحاظ سے وہ جی بڑا اچھا رہا ہے۔ کوئی فوڈ بینک کا بھی کام ہو رہا ہے یہاں اسلاؤ میں؟ جی بالکل ہو رہا ہے جی، فوڈ بینک کا بھی کام ہو رہا ہے، جتنے بھی ہوم لیس لوگ ہیں جن کے یہ ہیں مسائل ان کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں جی وہ بھی۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا میسج ہوگا نوجوانوں کے لیے جو پاکستان سے سنہری خواب لے کر یہاں پر آتے ہیں، جو ان کے وہاں پر کسی وجہ سے فلفل نہیں ہو سکتے، تو یہاں کس قسم کی اپرچونٹی ہے؟ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، کیا سجیشن ہے آپ کی ان کے لیے؟ جی بالکل جی، جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں نئے ہمارے دوست بھائی، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم دیتا ہے، آپ کو یہ چانس دیتا ہے آگے بڑھنے کا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ خلوص نیت سے کام کریں، محنت کریں، سسٹم کے ساتھ ایماندار رہیں، اور محنت جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ آگے لے کے جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں کی جو لوکل باڈی سسٹم ہے، جیسے میں کونسلر ہوں، آپ میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن آپ پارٹیسپیٹ کریں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اپنے تئیں، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کو موقع ملے اور آپ اس چیز میں آ کے اور پراپر طریقے سے خدمت کریں۔ جیسے جیسے یہ دسو کہ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ ہے جی بالکل، جتنا کام کونسل لیتی ہے اس کے مطابق جی پے کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی گزارش ہو رہا جی ہے؟ بہت اچھا جی، بڑا کرو جی۔ اچھا جی، آپ نے باتیں سنی ہیں عاصم رانجھا ایڈوکیٹ کی، تو دیکھیں کہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ آپ جب کسی کے لیے خلوص نیت سے کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو آپ کو آف کورس ایک جو سسٹم ہوتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے قوانین کا احترام کرنا پڑتا ہے، تو یہی سب کچھ کیا ہے عاصم رانجھا نے، اور آج یہ کونسلر ہیں، اور آگے میری جو بیسٹ وشز ان کے لیے ہیں کہ جس مقام پر یہ جانا چاہتے ہیں یہ وہاں پر ضرور پہنچیں۔ ایسے نوجوان جب آگے آئیں گے تو امید ہے کہ وہ پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے، ہمارے دین کے لیے بھی کام کریں گے، اور اس ملک میں بھی کام کریں گے یہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عاصم جیسے لوگوں کے پیچھے ان کے والدین کی بہت بڑی تربیت ہوتی ہے، جو صرف اور صرف خدمت کے جذبے سے سرچار ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کام مکمل کرتے ہیں۔ آپ جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اللہ پاک آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چلتا ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب پیج سبسکرائب نہیں کیا تو چلتا ٹی وی کا فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر اکاؤنٹ لائک، فالو، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ بھی اپنے علاقے کی آواز بنیں اور اپنی ویڈیو اور خبریں چلتا ٹی وی تک پہنچائیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو ہر جگہ ہر وقت چلتا ہے۔